کود کا تماشا کا پروگرام کیا گیا تھا۔ بے شک اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس کی ساری کارگزاری میرے پاس آئی ہے، میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس میں سب بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور اس میں چھوٹے موٹے معمولی قسم کے کم عمر کے نوجوان چند بچوں نے مل کر کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں کو وہ تعاون، وہ کاپریٹ نہیں ملا ہے جو بڑے لوگوں کو مل سکتا تھا۔ لیکن اگر میں قسم کھا کر بھی بولوں کہ اتنا بڑا پروگرام کوٹ باڑ والوں نے کیا تھا، جس میں لاکھوں روپے ان لوگوں نے خرچ کیے، جو صرف تماشا ہی تماشا تھا، جو صرف لہو و لعب کھیل کود ہی تھا، جس میں صرف گناہ ہی تھا، باوجود کہ اس میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے، لیکن ایک پیسے کا بھی آخرت کا فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ سب کے سر پر گناہ آیا ہے۔ جو جس طرح سے اس میں حصہ لیا ہو، سبھی کو اپنے اپنے حصہ کے مطابق گناہ تو ملے گا، لیکن نیکی کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گی۔ لیکن آج کا یہ جو بہت ہی بالکل کم عمر 17-18 سال کے چند بچوں نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے، مجھے 100% اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ہمیں نیکیاں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا، اور ہمارے کھاتوں میں نیکیاں آئیں گی۔ یہ ہماری ہدایت کا سامان بنے گا، ذریعہ بنے گا، توسط بنے گا، وسیلہ بنے گا۔ وہ تماشا تھا، اس میں شیطان ہمیں اکسا رہا تھا۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہوئے تھے، اور یہ دین کی مجلس ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس لیے یہاں بس 100-150 ہی میں محدود۔ بہرحال کوٹ باڑ والو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری سرزمین میں ایسی بھی اولاد پیدا ہوئی ہیں جو تمہارے مستقبل کو، تمہاری آخرت کو سوچ رہی ہے، جو علاقے کی ہدایت کی فکر لے رہی ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہارے علاقے میں ایسے بھی نوجوانان ہیں جو دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، تبلیغی محنت کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پورے علاقے کی فکر لیتے ہیں کہ علاقے سے گمراہی کس طرح سے ختم ہو جائے، علاقے سے بے دینی بددینیاں کس طرح سے ختم ہو جائے، علاقے کے مرد و عورت 100% کس طرح سے نمازی بن جائے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے، اس کی فکر ایک طبقہ لے رہے ہیں۔ کوٹ باڑ والو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری سرزمین میں کچھ ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جو تمہیں ہدایت کی بات سنا رہے ہیں، تمہیں ہدایت کے راستہ پر گامزن کر رہے ہیں، تمہیں صحیح راستے کی ہدایت دے رہے ہیں۔
تمہاری صحیح تربیت کر رہے ہیں، اچھی بات سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد بنگال کا ایک مایہ ناز مشہور و معروف مقرر شعلہ بیان وہ تشریف فرما ہے، اور ان کی آمد پر ہی یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ وہ ضرور آپ کو اپنے ناصحانہ کلام سے محظوظ کرائیں گے، مستفید کرائیں گے، لیکن میں اس سے قبل آپ کا خادم بن کر آپ کی محبت سر آنکھوں میں لے کر تھوڑی دیر، کوئی لمبا وقت آپ لوگوں کا میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ آج کل عوام پبلک کا مزاج یہ ہے، حدیث قرآن کی کتنی بھی قیمتی باتیں کی جائیں تو حدیث قرآن کی قیمتی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی گنے چنے چند لوگ جو مسجدوں میں آیا کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے کافی دلی انسیت ہے، وہی گنے چنے محدود لوگ بیٹھتے ہیں۔ باقی جو لوگ دنیا پرست ہیں، دولت پرست ہیں، سیاست پرست ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا الٹرا ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مولوی کیا بولیں گے، ان کو کیا آتا جاتا ہے، ان کو کرنٹ ایشو چاہیے، ان کو موجودہ ٹاپک چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آئیے میں کرنٹ ایشو پر ہی، پریزنٹ جو ٹاپک ہے اسی ٹاپک پر حدیث قرآن کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا۔ پریزنٹ ٹاپک کرنٹ ایشو تو یہی ہے، پورے ملک میں چرچا ہے این آر سی۔ آئیے میں حدیث قرآن کی روشنی میں این آر سی کی حقیقت سمجھاؤں گا کہ این آر سی ہے کیا۔ مسلمانوں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے، تم دو آدمی سے ڈر جاتے ہو، اس کی پکڑ سے تم ڈرتے ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے ہو۔ جتنا کبھی تم اللہ سے نہیں ڈرے ہو، اس سے زیادہ آج تم مودی اور امیت کو ڈر رہے ہو۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہمارا ایمانی جذبہ ہے۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، این آر سی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کی زبان میں، مہذب لفظ میں، آج کا اصطلاح میں
NRC بولا جا رہا ہے. NRC کی حقیقت کوئی نئی حقیقت نہیں ہے، یہ پرانی حقیقت ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی NRC چل رہا ہے. لیکن ہمیں خبر ہی آج NRC کا چرچا ہوا، ملک بھر میں چرچا ہو رہا ہے. 2 سال سے جب سے اوسم کا NRC چالو ہوا ہے تبھی ہماری زبانوں میں NRC کا چرچا ہونے لگا. ہم کو یہ لفظ ملا، NRC کا معنی ہم کو سمجھ میں آیا. آج ہم آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں NRC کا معنی سمجھائیں گے اور یہ بھی سمجھائیں گے کہ اس سے پہلے دنیا میں NRC جس مقصد کے لیے کرنا یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، کیا اس مقصد کے لیے اس سے پہلے دنیا میں NRC ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ہم آپ کو سمجھاتے جائیں گے. آج جس NRC کا چرچا ہو رہا ہے یہ چھوٹا NRC ہے، یہ معمولی NRC ہے، اور جس NRC کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ NRC بہت بڑا ہے، بہت بھیانک اور خطرناک ہے. جس NRC سے ہمارا کھانا پینا بند ہو جا رہا ہے، ہمیں فکر سوار ہو جا رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں ٹینشن پیدا ہو جا رہا ہے، ہمارا ہارٹ کمزور ہو جا رہا ہے، اتنے ہم سہمے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں NRC سے. یہ چھوٹا NRC ہے، یہ چھوٹا NRC ہے، یہ معمولی NRC ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو. لیکن سب سے بڑا NRC، سب سے خطرناک اور بھیانک NRC وہ NRC کا آپ ہم میں سے ہر ایک کو سامنا کرنا پڑے گا. کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ وہ کون سا NRC ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سا NRC ہے. آج اگر کوئی نیتا، کوئی منتری ایک لفظ کہہ دے نو NRC، نو CA، نو NRP، تو لوگ پبلک بڑے خوش ہوتے ہیں اور سب انتظار میں ہیں کہ یہ لفظ امیت کے منہ سے نکل جائے، یہ لفظ مودی کے منہ سے نکل جائے، یہ لفظ گورنمنٹ کہہ دے، یہ CA کو واپس لے لے، NRC کو واپس لے لے. سب اسی کے انتظار میں ہیں. بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ تو الگ چیپٹر ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ظالم کتنا بھی چکر چلائے، دشمن کتنا بھی چکر چلائے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اگر اللہ ہی کو منظور ہے، آج نہیں 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کہ اس ملک میں NRC ہونا ہے تو ہوگا. اللہ کو اگر منظور ہے، اللہ کو اگر منظور نہیں ہے تو نہیں ہوگا. بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، لیکن NRC کی آواز سے تو اتنا ہو رہا ہے کہ ہمارے کاغذات صحیح ہو جا رہے ہیں، ہمارا ڈاکومنٹس یہ صحیح ہو جا رہا ہے، ہم اس کو صحیح کرنے کی فکر لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں.
میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو ہمیں سمجھ میں آیا، جو آپ کو سمجھ میں آیا، جو پورے ملک والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ این آر سی کا مطلب یہ ہے کیا؟ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے باشندہ ہیں، ہمیں اس ملک کے سٹیزن شپ کا جو بھی ڈاکومنٹس ہوگا وہ ڈاکومنٹس ہمیں سبمٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے پاس کہ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں. اگر آپ کے یہ ڈاکومنٹس، اگر گورنمنٹ کے جو افسران ہیں، جو یعنی آفیسرز ہوں گے، اگر ان لوگوں نے، ان آفیسروں نے اگر آپ کا یہ ڈاکومنٹس کو صحیح بتایا کہ یہ ڈاکومنٹس صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے شہری بن گئے اور آپ کو سٹیزن شپ کا ملنے کا حق آپ کو حاصل ہو گیا، اور یہ ہے کہ آپ بچ گئے، آپ کو رہائی مل گئی. لیکن جس کے ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے کے بعد وہ آفیسرز بولیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس یہ صحیح نہیں ہیں، یہ اس میں بہت فرق ہے اور یہ غلط ہے، لہذا یہ ڈاکومنٹس منظور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی، شہریت اس ملک کی نہیں ملے گی، اور اب اس کے اندر ہیزیٹیشن بڑھتا جائے گا، ٹینشن بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں لے کر جایا جائے گا. یہ این آر سی کا مطلب ہوا. جو ہمارا ملک میں این آر سی کی آواز لگائی جا رہی ہے، اسی این آر سی، یہ چھوٹا معمولی این آر سی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن جو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے، للکار کر کہہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اور اولین اور آخرین کو وہاں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، ان سارے انسانوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور وہاں ہر ایک انسان سے ایمان کا ڈاکومنٹ طلب کیا جائے گا. آپ کو یہاں، آپ سے یہاں ملک کے باشندہ ہونے کا ڈاکومنٹ طلب کیا جا رہا ہے، آپ سے مانگا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ شہریت ہونے کے ڈاکومنٹس پیش کریں، سبمٹ کریں، اور وہاں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ایمان کا ڈاکومنٹ تم سبمٹ کرو. کیا کرو گے؟ کیا ایمان کا ڈاکومنٹ ہے؟ اگر یہاں آپ کا ڈاکومنٹ اگر قابل قبول نہیں ہوا، رد کر دیا گیا، غلط بتا دیا گیا، تو آپ کی جگہ ڈیٹینشن کیمپ ہے. اور قیامت کے دن اگر آپ کے ایمان کا ڈاکومنٹ کو اللہ کے فرشتوں نے، ذمہ دار فرشتوں نے، اللہ نے اگر رد کر دیا، یعنی قبول نہیں کیا، اگر آپ کا ایمان کا ڈاکومنٹ قابل قبول اگر قیامت کے دن نہیں ہوا، تو وہاں کا ڈیٹینشن کیمپ جہنم ہے. کون سا بھیانک این آر سی ہے یہ؟ ہندوستان کا این آر سی زیادہ خطرناک ہے یا قیامت کے دن کا این آر سی زیادہ خطرناک ہے؟ بولو بھائی، زور سے بولو. قیامت کے دن کا این آر سی بہت خطرناک ہے.
مسلمانوں تمہیں فکر لگ گئی ہے، سالوں سے تم پریشان ہو، مہینے تم پریشان ہو، آدھار کیسے کریکشن کراؤ گے، ووٹر آئی کارڈ کیسے کریکشن کراؤ گے، یعنی راشن کارڈ کا کریکشن کیسے کراؤ گے، برتھ سرٹیفکیٹ کیسے نکالو گے، پریشان ہو، ادھر ادھر ہزاروں روپے خرچ کر دیے جا رہے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح کیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہو جا رہا ہے، وہ غلط ہے تو یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہو جا رہا ہے، پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں۔ ہمارا نام تو کوئی آفیسر صحیح لکھ ہی نہیں پاتا، میرا نام جو ہے یحییٰ خان، کوئی مائی کا لال آفیسر نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح اس کا اسپیلنگ لکھ دے، کوئی نہیں سکتا ہے، اور میرا نام کم از کم 5 طرح سے لکھا گیا ہے، ہمارے پاسپورٹ میں ایک، آدھار میں ایک، راشن کارڈ میں ایک، اور ووٹر آئی کارڈ میں ایک۔ کیا کیا جائے گا، کیسے ٹھیک کرو گے؟ مسلمانوں یہی تو ہماری ایجوکیشن کی کمی ہے۔ آج اگر ہمارے اندر ایجوکیشن ہوتا، ہمارے اندر تعلیم ہوتی، ہمارے اندر احساس ہوتا، آج اس طرح سے ہماری غلطیاں نہیں ہوتی، ہمارے ڈاکومنٹس میں اتنی غلطیاں نہیں ہوتی جتنی غلطیاں ہو رہی ہے، جس کا احساس آج ہمیں ہو رہا ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر ہمارے اندر ایجوکیشن رہتی تو یہ غلطیاں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ مسلمان کے بچے 8 تک پڑھ لیتے ہیں، 10 تک پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھ لیے ہیں، بہت پڑھ لیے ہیں، اور کیا پڑھیں گے؟ مسلمانوں، کوٹ باڑ والوں، کچھ تو سمجھیے، اپنی اولاد کا بھوشیہ، فیوچر کو خراب مت کیجیے، کھیل کود تماشے میں برباد مت کیجیے، ان اولاد کو صحیح رخ دکھائیے، صحیح ان کا روٹ آپ یعنی متعین کیجیے، ان کو صحیح راستے پر چلائیے، اعلیٰ قسم کی ایجوکیشن ان کو دلائیے، اچھی تعلیم دلائیے۔ اگر آپ شان سے جینا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اپنا حق لے کر جینا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم مت رکھیے، دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، اونچی تعلیم دیجیے، اچھی تعلیم دیجیے، اور دینی تعلیم بھی دیجیے۔ مسلمانوں، پھر تم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اور آخرت کے NRC کی بھی تیاری تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ قرآن کہتا ہے أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ مسلمانوں، تم اللہ کا نام لوگے، تم لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرو گے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ گے، تو تمہیں دھکے کھانا پڑے گا، تمہارا NRC کیا جائے گا، تمہیں گھروں سے نکالنے کی ناجائز اور ناپاک کوشش کی جائے گی، تمہیں ملک سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، دنیا جب سے بنی ہے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے، نبی کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے، قرآن اس کا شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔
یہ اسلام دشمنوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، بے ایمانوں نے، ظالموں نے، ایسا وقت آیا، آج جو ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس سے اور بدتر، اس سے اور خطرناک، اس سے اور بھیانک برتاؤ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے تو نبیوں سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ان ظالموں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا، اپنے رسولوں سے کہا تھا، رسولوں کے ماننے والوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے شہر سے، اس شہر سے ہم تمہیں، اس ملک سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ آج تو یہی تو امید جی نے تو یہی للکار کر، چیخ کر کہا تھا کہ ہم ان گھوس پیٹیوں کو، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالیں گے، یہی تو ان کی آواز تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو یہی بات تو ان ظالموں نے بھی نبیوں سے، نبی کے ماننے والوں سے کہا تھا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ تو یہ این آر سی نہیں ہے؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ان ظالموں نے رسولوں سے، رسولوں کے ماننے والوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا تو تم ہمارے دین میں پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، تو تمہیں ہم نہیں نکالیں گے۔ تو آج تو یہ لوگ بھی وہی بول رہے ہیں، گھر واپسی، کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تو ہم تمہیں شہریت دیں گے، ہم تمہیں نہیں نکالیں گے اپنے ملک سے۔ تو یہی بات جو آج ان کے این آر سی کا مقصد ہے، یہی این آر سی کا مقصد تو ان لوگوں کا بھی تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا نہیں پڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وطن سے نکالا گیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ اسی میں خیریت ہے، بھلائی ہے، ابراہیم تم ہمارا وطن چھوڑ دو، تم چلے جاؤ۔ لوط علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا۔ فرعون نے مجبور کر دیا موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے وطن سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، راستوں میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، درخت کے پتوں کے سہارے پر گزارا کیے ہیں، پتے کھا کر۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے اتنے جلیل القدر نبی ہیں، پتے کھا کر ہجرت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں خبر نہیں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مادر وطن سے، جنم بھومی مادر وطن سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا نکلنے پر۔ این آر سی نہیں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر، اپنا مادر وطن کو چھوڑ کر
اپنی پیدائشی سرزمین کو چھوڑ کر، مکہ کی پیاری زمین کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اور مکہ کے اس راستے پر پہنچے جہاں سے ایک راستہ اور مکہ کی طرف آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، اے مادر وطن، اے میری پیدائشی زمین، اے کعبہ کو اپنے اندر سمونے والی زمین، تمہیں مجھے اتنا پسند ہے، تمہیں مجھے اتنا پسند ہے، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ مکہ تجھے چھوڑ کر میں جاؤں، تجھے چھوڑ کر ایک منٹ کے لیے بھی کہیں جاؤں، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور مکہ کو سلام کر کے الوداع رخصت ہو جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محمد تم مت رو، آنسو مت ٹپکاؤ، میرا عرش ہل رہا ہے، اے محمد، اے میرا حبیب تم مت رو، ہم تمہیں عزت کے ساتھ اسی سرزمین میں پھر واپس کرائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو کہاں کب نرسی نہیں ہوا ہے، کب یہ ناپاک کوشش نہیں کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم نہ کیا جائے، اللہ کے نام لینے والوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، کب یہ کوشش نہیں کی گئی ہے؟ ہمیشہ ظالموں نے یہ کوشش کی ہے، اسلام دشمنوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے نام لینے والوں کو شہر بدر کیا جائے، ان کو گھروں سے نکالا جائے، ان کو زمین سے یعنی ملک سے نکالا جائے، ان کو ستایا جائے، ان کو پیٹا جائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ناپاک کوششیں اس وقت سے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ ناپاک کوششیں ان کی چل رہی ہیں اور آج بھی ہیں اور رہیں گی۔ یہ قرآن کہتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا محض اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے، خیر و شر کا مالک اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جو یہ آواز لگائے گا ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم نبی نہیں ہیں، ہم نبی کے صحابہ نہیں ہیں، ان کا ایمان مضبوط تھا اس لیے ان کو اور ستایا گیا ہے، ان کو اور پریشان کیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں تو تھوڑا کم ستایا جا رہا ہے۔ لیکن فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، قرآن کہتا ہے ان رسولوں سے، قرآن کہتا ہے ان رسولوں کے ماننے والوں سے، کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اللہ نے وحی بھیجی ان رسولوں کی طرف، ان نبیوں کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، حضرت سمود علیہ السلام کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام کی طرف۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیا وحی بھیجی تھی؟ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کیا مسلمانوں، ایمان والو، تم سدھر جاؤ، تم سنور جاؤ، اللہ ان ظالموں کو تباہ کر دے گا، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے گا، ان ظالموں کی ناپاک کوششوں کو اللہ ناکام کر دے گا۔
بھائیوں بزرگوں دوستوں، لیکن شرط یہ ہے مسلمانوں تم سدھر جاؤ، مسلمانوں تم سدھر جاؤ، تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ ان کے دلوں کو تمہاری طرف پلٹ دے گا۔ تم بدل جاؤ، اللہ ان کو بدل دے گا۔ تم سدھر جاؤ، ان کی حالات اللہ سدھار دے گا۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں، لیکن کیا یہ شرط آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ کسی طرح سے ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے جو این آر سی بند کروائے گا، جو مالک این آر سی بند کروائے گا، جو این آر سی کا منصوبہ کو ملیا میٹ کر دے گا، جو این آر سی کے منصوبہ کو بالکل ٹھنڈا گھر میں پہنچا دے گا، وہ کون ہے؟ وہ مالک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ کوئی دنیا کا نیتا یہ نہیں کر سکتا ہے۔ ٹرمپ بھی آ کر بولے جو ان کا کچھ ہوتا ہوگا، وہ بھی اگر آ کر بولے تو بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہی اگر چاہے تو اس قانون کو ٹھنڈا گھر میں بھیجایا جا سکتا ہے۔ تو جس اللہ کی کہ قبضہ قدرت میں یہ سارے اختیارات ہیں، یہ سارا کچھ جہاں سے ہینڈلنگ ہو رہا ہے، جس کے حکم سے، جس کے اشارے سے پوری کائنات چل رہی ہے، مودی کا دماغ بھی چل رہا ہے، امیت شاہ کا دماغ بھی چل رہا ہے، ان دماغوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہاں اسکروپ ڈھیلا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا۔ تو اللہ کو تم راضی کرو گے تو اللہ ادھر کام کرے گا، اگر اللہ کو تم راضی نہیں کرو گے تو وہاں اسکروپ اور ٹائٹ کر دے گا اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مسلمانوں، کوٹ باڑ والوں، تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، سینے میں ہاتھ رکھ کر بولو، ایمان سے بولو، تنہائی میں سوچ کر بولو، کتنا سدھار آیا ہے کوٹ باڑ میں؟ کتنا سدھار آیا ہے؟ کتنے شرابی کم ہوئے ہیں؟ کیا شراب پینا بند ہو گیا ہے؟ کیا جوا کھیلنا بند ہو گیا ہے؟ کیا سود کھانا بند ہو گیا ہے؟ کیا رشوت لے کر انصاف کرنا، ناحق انصاف کرنا یہ بند ہو گیا ہے؟ رشوت لینا ختم ہو گیا ہے؟ کیا زناکاری یہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا ختم ہوئی ہے؟ افسوس مسلمانوں، اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں کے سروں پر ہے، مصیبتوں کا بادل مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ خطرے میں ہماری جان بھی ہے، خطرے میں ہمارا مال بھی ہے، خطرے میں ہمارا گھر و بار بھی ہے، خطرے میں ہمارا زمین و جائیداد بھی ہے، خطرے میں ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے کتنا قطرہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں تم نے بہایا ہے، تم نے کتنی مرتبہ یہ دو ہاتھ اللہ کے یہاں مناجات میں اٹھائے ہو۔ بولو تو مسلمانوں، آج بھی وہی تمہاری بے ڈھنگی اور بے رفتاری، جو بے ڈھنگی اس سے پہلے تھی آج بھی وہی بے ڈھنگی ہے، جو ظلم پہلے کیا جا رہا تھا آج بھی وہی ظلم کیا جا رہا ہے، وہی سارا ظلم جو پہلے ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے، وہی ساری برائیاں، وہی سارا کرپشن جو پہلے ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، کم نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے کس ادا پر، تمہارے کس کام پر، تمہارے کس عمل پر اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا؟ ایک بار تو تم گریبان میں جھانک کر بولو، کیا اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہم نے کیا ہے، ہماری ماں اور بہنوں نے کی ہے؟ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے نماز میں بیٹھ کر
پاک پوتر ہو کر وضو کے ساتھ اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگ لوں. بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں، بڑی پریشانی آ جاتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو، لمبی لمبی منتیں مانگتے ہو. تم خواجہ کے درباروں میں جاتے ہو، مزاروں میں جا کر پڑ جاتے ہو اور منتیں مانگنے لگتے ہو، اور ادھر مولوی سے بولتے ہو، ادھر مولوی سے بولتے ہو، ادھر قرآن پڑھاتے ہو، ادھر دعا یونس کراتے ہو، ادھر کلمہ خوانی کراتے ہو. یہ سب کرتے رہتے ہو. جب تمہارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، جب اچھی حالت رہتی ہے، کبھی اللہ سے بولتے ہو؟ وَإِذَا نَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب تمہیں اللہ انعام کرتا ہے، تمہارا کاروبار اچھا چلتا ہے، تمہیں دولت ملتی ہے، تمہاری کھیتی باڑی اچھی چلتی ہے، تمہاری دکان اچھی چلتی ہے، تمہارا گھر اچھا چلتا ہے، تمہیں اللہ خوشحال رکھتا ہے، بیماریوں سے پاک صاف رکھتا ہے، تو تم سینہ تان کر چلتے ہو، اکڑ کر چلتے ہو. تکبر انانیت سے تم بھر جاتے ہو، تمہارا دل حسد کینہ سے بھر جاتا ہے. کبھی اللہ کا نام لینے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جہاں کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو اب پریشان. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، یہ فطرت اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اچھی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اچھا کھائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اچھی دکان چلے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر حالت آتی ہے تو اس حالت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر مندی آتی ہے تو مندی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے. ہماری دعائیں ہمیں بچائیں گی، ہماری نماز ہمیں بچائیں گی، ہمارا صبر ہمیں بچائے گا. مسلمانوں، یہ کام کرو، گناہوں سے توبہ کرو. مسلمانوں، گناہوں سے توبہ کرو. جوانوں، تم گناہوں سے توبہ کرو. رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والوں، تم گناہوں سے توبہ کرو. اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. قرآن کہتا ہے یہ کام کرو گے تو تمہیں کون تمہارے ملک سے نکالے گا؟ ہم تمہارے پیروں کو اس ملک کی زمین میں ایسا جما دیں گے، ایسا جما دیں گے، تمہارے پیروں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، تمہیں اس زمین سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تمہیں اس زمین پر ہم بالکل مضبوط کر دیں گے، تمہیں جما دیں گے. تمہارا اس کے بعد پھر تمہیں کوئی اس زمین سے نکال نہیں سکے گا، اور تم اس زمین کے مالک ہو جاؤ گے. اور ہم ان ظالموں کی ناپاک کوششوں کو ہم ناکام کر دیں گے، ان کے سارے منصوبوں کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، اور سب میں ہم پانی پھیر دیں گے، اور ہم اس کو ایسا تباہ اور برباد کر دیں گے کہ وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے، وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے. جیسے جھاڑو سے صاف ہو رہا ہے، اللہ کرے تو مسلمانوں تم اللہ کو منا لو، راضی کر لو، ایسے ہی جھاڑو سے ہر جگہ سے صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. بدل جاؤ گے مسلمانوں، بولو انشاءاللہ. توبہ کر لو گے انشاءاللہ، نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ابھی تک تو 60% مسلمان جمعہ تک نہیں پڑھتے. 60%. یہ میرا تخمینہ ہے، میرا کیلکولیشن کم بھی ہو سکتا، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم. 60% مسلمان جمعہ تک نہیں پڑھتے. یہ آج ہمارا حال ہے مسلمانوں. پھر ہمارا کس کام سے اللہ خوش ہوگا، کس ادا سے اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. کچھ تو کرو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. تم کھاؤ گے، پیو گے، لڑو گے، مارو گے، مرو گے، یہی تمہارا کام ہے. موج مستی عیش کرنا، کرسی لے کر لڑائیاں کرنا، اور اپنی ہمبڑائی دکھانا، انانیت، غرور، تکبر سے چور چور رہنا، شراب میں چور چور رہنا.
गुंडा गर्दी करना, मस्तानी करना, यही काम है मुसलमानों। अल्लाह से मांगो, अपने आप को छोटा करो, आजिज समझो, अपने आप को कमज़ोर समझो। कभी तो थोड़ी देर के लिए भी सोचो कि मैं गुनाहगार हूँ, कितना गुनाह किया हूँ। इतना तो सोच लो मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी हिदायत का सामान तैयार कर देगा। अल्लाह हमें आपको सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें नमाज़ों की तौफीक नसीब फरमाए। गुनाहों का एहसास जो हम रात दिन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन गुनाहों का एहसास हमारे दिलों में पैदा कर दे और सच्ची तौबा की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। भाई जो जिस तरह से इस जलसे में शिरकत की है, माल देकर, वक्त देकर, मशवरा देकर, सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सबको उनके शायान शान अज्र और बदला अता फरमाए। मुझे मालूम है कि यहाँ दो भाई मतलब इस गांव के दो भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आपस में इस तरह से एक्सीडेंट होकर बहुत ख़तरनाक हालत में हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उन दोनों हादसा ज़दा मुसीबत ज़दा हादसा ज़दा भाइयों को अल्लाह शिफा अता फ़रमाए, सेहत कामिल अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी जान को सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। जिसके घर में जो भी बीमार हैं, छोटे बड़े, माँ बहन, जो भी बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फ़रमाए। सबकी ज़रूरतों को अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से पूरा फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।